میں کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے اہل سنت سے میری گزارش ہے، میں ان کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان جو مسلمانوں کے لیے بنا تھا کہ ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی، لیکن اب ان میں بڑا نفاق آ گیا ہے اور یہ ڈیوینس بہت ہو رہی ہیں، اور زبان کے حساب سے، رنگ کے حساب سے، علاقے کے حساب سے۔ ایسا کوئی آپ راستہ بتائیں جس سے ہم اس چیز کو ختم کر کے ایک قوم کا تاثر دے اور ایک پاکستانی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے، اور قائل کریں تو آرگومنٹ کے ساتھ کریں، دلیل کے ساتھ کریں، تلوار اور پسٹل کی گولی سے نہ کریں۔ یہ میرا سوال ہے کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ، اور اللہ تعالیٰ اس جنگ میں آپ کو کامیاب کرے۔ مجھے امیر اہل سنت سے پیار ہے۔ یہ سابق وزیر اعلیٰ سید غوث علی شاہ صاحب تھے، ماشاءاللہ ان کا جذبہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ لسانی فسادات اور یہ مارا ماریاں جو ہو رہی ہیں ہمارے یہاں آئے دن، ان سے ان کا اتفاق نہیں ہے، اور کوئی بھی سلجھا ہوا مسلمان ان چیزوں سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ تو اب اس سلسلے میں تو اب سے نہیں تو زمانے سے جب چوک اجتماعات ہوتے تھے نا، اس وقت بھی میں الحمدللہ ان باتوں پر معروضات پیش کرتا رہتا تھا، اور ایک تعداد ہے کہ جو اللہ کا فضل ہے کہ یہ سارے جھگڑے چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہے ہی ہے، کہ ہماری لڑائی جو ہے نا اس بیس پر نہیں ہے کہ یہ پٹھان ہے تو یہ مہاجر ہے تو یہ پنجابی ہے تو یہ سندھی ہے تو وہ بلوچی ہے تو یہ اردو کیوں بولتا ہے تو یہ میمنی کیوں بولتا ہے۔ ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے، ہماری لڑائی شیطان سے، ہماری لڑائی نفس امارہ سے ہے، جس نے یہ سارے چکر انہی نے چلائے ہوئے ہیں، شیطان نے اور نفس امارہ نے۔ سر وہ کرنے کے کام ہم نے نہیں کیے نا، تو نہ کرنے کے کاموں میں پڑ گئے۔ کرنے کا کام کیا تھا؟ مسجد بھرو، نمازیں پڑھو، یہ چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اب یہ کہ دوسرے کاموں میں لگ گئے، کام تو کچھ نہ کچھ چاہیے نا۔ تو اب یہ کہ بندہ اگر کرنے کا کام کرے نا جس مقصد کے لیے آیا ہے، تو کبھی بھی نہ کرنے کے کاموں میں نہ پڑ سکتا۔ جو مسلمان ہے میں اس سے بات کرتا ہوں کہ قرآن مسلمان سے کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب کوئی بولے کہ اچھا تو اس کا مطلب ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور عبادت کرتے رہیں، کاروبار نہ کریں، فلاں نہ کریں۔ تو عبادت کا یہ مفہوم کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کیسے مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے یا مصلی بچھا کر بیٹھ جائے تو ہی وہ عابد ہے؟ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ المختصر، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے۔ تو ان کاموں کو ہم نے چھوڑا تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کلاشن کو اٹھایا، کسی نے مارا ماری، توڑا پھوڑی، اس کی بس جلاؤ، اس کی کار جلائی، اس کا مکان توڑا۔ اب ایسی صورت میں مسلمان کہاں ترقی کرے گا؟ پھر روتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی۔ تو مہنگائی نہیں بڑھے گی تو کیا ہوا؟ جب ہم اپنی املاک کو آگ لگائیں گے، اپنے پاؤں پر کلاڑا مار رہے ہیں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے ملک کے توڑ پھوڑ میں مشغول ہیں۔ اگر ہم سب ایک ہو جائے نا، دیکھو قرآن پاک نے بھی ہم کو ایک کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو اگر یہ نعرہ ہم اپنا لیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور اس طرح کی روایتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، احادیث مبارکہ میں اس طرح کی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ ہے مسلمان۔ اب آج کے مسلمان سے نہ ہماری جان سلامت ہے، نہ ہماری عزت سلامت ہے، نہ ہمارا مال سلامت ہے۔ ہم کس طرح کی کیٹیگری کے مسلمان ہیں؟ ایک دوسرے کو جس طرح قبر کے کیڑے ایک دوسرے کو کھائیں گے نا، اس طرح کھا رہے ہیں جیسے۔ اب یہ کہ یہ مسلمان کام کرنے کے تھے اس سے ہٹ گئے تو نہ کرنے کاموں میں پڑ گئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری تو تحریک یہی ہے کہ ہم لوگ تو مطلب یعنی کہ الحمدللہ نفرتیں مٹاتے اور محبتوں کے جام پلاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔
ہمارے ہاں کوئی لسانی فساد نہیں ہے، کوئی زبان کا جھگڑا نہیں ہے. زبان کا جھگڑا ہوتا تو میں تو میمن ہوں اور میرے پاس پنجابی زیادہ ہیں. میں لسانی جھگڑے میں پڑ گیا تو ہم تو اتنے سے رہ جائیں گے، میری دعوت اسلامی تو ختم ہو جائے گی. تو میری منزل اپنی زبان کو فائق کرنا نہیں، اپنی زبان کو اوپر لانا نہیں ہے. میں نے تو یہ نیت کی ہے اعلاء کلمۃ الحق، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے. میں میمنی زبان یا اردو زبان کا نعرہ لے کر نہیں نکلا، میں تو رضا الہی پانے کا نعرہ لے کر نکلا ہوں کہ مجھے اسلام کا بول بالا چاہیے. تو جب تک ہم سب ایک نہیں ہو جائیں گے اسلام کا بول بالا کیسے کریں گے؟ اسی طرح اپنا وطن عزیز، ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے اپنے وطن عزیز کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ دشمن کھا جائے گا. اور بالکل منہ کھولے وہ مطلب تیار ہے کہ جیسے موقع ملے ہم ہڑپ ہیں. اللہ دشمن کی میلی نظر سے میرے ملک کو بچائے، میرے وطن عزیز پاکستان کو محفوظ رکھے. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.